الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو یہ لوگ اس کام میں بھی اپنا کچھ اختیار سمجھیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم برادران عزیز، گزشتہ کئی مہینوں سے احیاء سنت اور اماطت بدعت یعنی سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعات کو مٹانے کے سلسلے میں قرآن و سنت کی اور سلف صالحین کی آراء کی روشنی میں معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعے میں ایصال ثواب، اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں بہت سی احادیث طیبہ آپ حضرات کے علم میں لائی گئی۔ اسلام میں ایصال ثواب ہے، اور جیسے وہ حدیث میں نے سنائی تھی، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، میت قبر کے اندر ایسا ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے جیسا کہ کوئی ڈوبنے والا انسان مدد کا طلبگار بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ ینتظر، وہ منتظر ہوتا ہے، دعوتن تلحق من اب او ام او اخ او صدیق، کہ کوئی شخص اس کے لیے دعا کرے، خواہ اس کا باپ یا ماں یا کوئی بھائی یا کوئی دوست، تاکہ اس کو اس بے قراری اور بے چینی میں کچھ آسانی مل سکے۔ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جب پچھلوں کی طرف سے ماں باپ بہن بھائی
عزیز دوست رشتہ دار کی طرف سے جب اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو اس کو اتنا فائدہ پہنچتا ہے کہ دنیا و ما فیہا سے اس کو زیادہ قیمتی چیز نظر آتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ. اہل قبور کے لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اہل زمین کی طرف سے قبرستان کے باشندے مسلمانوں کے لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں ان پر نازل کرتا ہے. امثال الجبال جیسے پہاڑ ہوتے ہیں پہاڑوں کی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے فیصلے ان مرنے والوں کے لیے لاتے ہیں. وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. سب سے بڑا تحفہ زندہ انسانوں کا مرنے والوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے دعا و استغفار کریں. اس طرح اور بہت سی احادیث یہ تو نمونے کے طور پر میں نے دوبارہ یہ حدیث آپ حضرات کو سنا دی جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والوں کو ثواب پہنچانا چاہے دعا و استغفار کی شکل میں تب ان کے لیے مفید ہے, صدقہ و خیرات کی شکل میں تب ان کے لیے مفید ہے, یا کوئی اور نیک عمل کر کے ان کو ثواب پہنچائے تب ان کے لیے مفید ہے. یہ بات تو اپنی جگہ بالکل مسلم ہے, اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں. یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ سستا اور آسان طریقہ اور فوری طریقہ ایصال ثواب کا, چاہے اپنے ماں باپ کے لیے ہو, اولاد کے لیے ہو, بہن بھائیوں کے لیے ہو, دوستوں یاروں کے لیے ہو, بزرگوں کے لیے ہو, سب سے آسان فوری اور سستا طریقہ دعا و استغفار ہے. وہ آپ کہیں بیٹھے ہیں تو تب دعا و استغفار کریں, اس کے لیے تو فائدہ پہنچے گا. راستے میں چل رہے ہیں, چلتے ہوئے کو دعا مانگیں تب فائدہ پہنچتا ہے. کسی کام میں مشغول ہیں اور اپنی زبان کو دعا و استغفار میں مصروف رکھ کر اس کے لیے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو فائدہ پہنچ جاتا ہے. اس میں کچھ بھی نہیں خرچ ہوتا. صدقہ و خیرات میں تو پھر مال خرچ ہوگا, کچھ ٹائم لگے گا, کچھ محنت کرنی پڑے گی, اس میں تو کچھ بھی نہیں لگتا. یہ آسان طریقہ ہے. اور میں آپ حضرات سے گزارش کروں, اللہ نے جتنے سانسیں آپ کو اس دنیا میں زندگی میں دی ہیں یہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی امانت ہے. یہ زندگی استعمال کریں اس کو, لیکن اس کو مفید بنانے کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے بزرگوں, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے عزیز دوست یار, ان کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. مثال کے طور پر پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں. اللہم اغفر لجمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ پوری امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی مغفرت فرما. کیا خرچ ہوا, لیکن پہاڑوں کی معنی جیسے حدیث سے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں, وہ کتنا خوش ہوتے ہیں. سب سے بڑا تحفہ ہے مرنے والوں کو زندوں کی طرف سے. لیکن جیسے کہ مصنون طریقہ ہے دعا کا کہ دعا میں سب سے پہلے انسان اپنے آپ کے لیے دعا مانگے, جیسے اللہم اغفر لی ولوالدیہ, اے اللہ میری بھی مغفرت فرما دے اور میرے ماں باپ کی بھی. تو اپنی ذات کو پہلے ذکر کیا. یہ سنت طریقہ ہے. تمام دعاؤں کو آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی بتائی ہوئی دعائیں, ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر یہ تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگو, پھر اپنے عزیزوں کے لیے, یہ جس کے لیے مانگنا چاہتے. تو آپ نے ارادہ تو کیا تھا دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے, لیکن ضمناً آپ نے آپ کو فائدہ پہنچا دیا. تو یہ تو ایصال ثواب کا ایک مسلمہ طریقہ. کوئی بھی انسان فوت ہو گیا ہو اس کے لیے اس انتظار کی ضرورت نہیں کہ تیسرا دن آئے گا تو میں کروں گا, یا 7ویں دن کروں گا, یا 10ویں دن, یا 40ویں دن کروں گا, یا 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد برسی کریں گے. وہ جو چیزیں بھی ہیں وہ سب کے سب رسمیں ہیں, بناوٹی طریقے ہیں,
ہندوؤں سے لیے ہوئے طریقے ہیں، اسلامی طریقے نہیں۔ اسلامی طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، زبانی دعا و استغفار ہے نمبر 1 جو آسان ہے اور فوری بھی ہے۔ مال خرچ کر کے صدقہ و خیرات کریں، یہ دوسرا طریقہ ہے ایصال ثواب کا۔ قرآن کریم کی تلاوت کر کے نفل پڑھ کر، حج کر کے، عمرہ کر کے، طواف کر کے، اس کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اس کے لیے کسی تاریخ کے انتظار کرنے کی، یا صبح یا شام یا دن اور رات، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ توفیق دے، جب موقع ملے۔ اب دعا کے لیے تو کوئی ٹائمنگ کا مسئلہ نہیں اور نہ کوئی مسئلہ، البتہ صدقہ و خیرات کریں گے تو اس وقت پھر انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک غلط رسم اللہ جانے کب سے چلی آ رہی ہے، جس گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس کے یتیم رہ جاتے ہیں یا بیوہ رہ جاتی ہے، تو عزیز رشتہ دار سارے مل کر اس کا جو ترکہ ہے، جو اس وقت ان یتیم وارثوں کا حق ہے یا اس کی بیوہ کا حق ہے، اسی کے اندر بغیر ان بچوں سے پوچھے، اور ان سے پوچھ بھی لیا جائے تو ان کے پوچھنے کا کہنے کا اعتبار نہیں، اس میں کہ نابالغ ہیں، اس میں سے خرچ کیا جاتا ہے اس کا مال اس کے ایصال ثواب کے لیے، یہ سراسر ناجائز اور غلط ہے۔ اگر ہمدردی ہے اس مرنے والے کے ساتھ، بھائی اپنے مال کو خرچ کرے، بہن اپنے مال میں سے خرچ کرے، دوست یار اپنے مال میں سے خرچ کر کے ایصال ثواب کریں۔ ان یتیموں کا جو حق ہے اس کو خرچ کرنا ناجائز ہے۔ وہ جب بالغ ہو جائیں گے، شعوری زندگی کو پہنچیں گے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرنے والے عزیز کسی بزرگ کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن اس وقت وہ نابالغ ہیں، وہ اجازت دے بھی دیں، ان کی اجازت کے اعتبار کو نہیں، اس لیے کہ اپنے فائدے نقصان کی تمیز نہیں رکھتے۔ اور بیوہ بیچاری جو ہے اس وقت خاموشی اختیار کرے گی، وہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ پھر تام و تشنیع کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے جو آدمی مر گیا اور اس نے اپنے وارثوں میں نابالغ اولاد چھوڑی یا بیوہ چھوڑی، اس کے مال میں سے اس وقت ایصال ثواب کرنا، اس کے لیے خرچ کرنا ناجائز ہے۔ ایسے وقت میں اس کے جو وارث ہیں، بالغ وارث، بہن بھائی یا اور رشتہ دار یا عزیز اقارب، اگر ان کو صدمہ پہنچا ہے، واقعتاً دلی صدمہ پہنچا ہے، تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ اپنے مال کو خرچ کر کے ایصال ثواب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اس کے مال پر نظر رکھنا اور اس کو خرچ کرنا صدقہ و خیرات کے شکل کے اندر، پھر اس میں سے خود بھی کھانا پینے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایک حدیث ہے مسند احمد، جو حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور صحیح ستہ میں ابن ماجہ شریف کے اندر بھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کننا نرى الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ۔ نوحہ یا نیاحہ عربی زبان میں بین کر کے رونے کو کہتے ہیں، شریعت میں یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بین کر کے رونا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کسی بھی مرنے والے، صدمہ تو ضرور ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن آواز کے ساتھ کوئی مرد روئے یا عورت روئے، نابالغ بچے جو ہیں ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو وہ احکام کے مکلف بھی نہیں ہوتے، ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہوتی جائز ناجائز کی، لیکن بالغ انسان مرد ہو یا عورت ہو، وہ بین کر کے روئے، اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میت کے گھر اکٹھے ہو کر اس کے گھر میں کھانا تیار کرا کر اس سے کھانا، ہم صحابہ اکرام کننا نرى الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحہ، حضرات صحابہ اکرام میت کے گھر جمع ہونے کو اور میت کے گھر کھانا تیار کرنے کو نوحہ سمجھتے تھے۔ جس طرح نوحہ کرنا حرام ہے، اس طرح میت کے گھر جا کر اس کے گھر سے کھانا تیار کرنا حرام ہے۔
یقین تو ہے مجھے اس بات کا، علماء بیان کرتے ہوں گے، لیکن جو علماء ہوں گے، ضروری نہیں کہ ہر مسجد کے اندر کوئی عالم ہو، ہر نماز پڑھانے والا عالم نہیں ہوتا۔ نماز کے چند مسائل اگر اس نے قرآن کریم کی تلاوت قرات سیکھ لی ہے، چند موٹے موٹے مسئلے اس نے سیکھ لیے، نماز پڑھا لے گا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ عالم ہوگا۔ آج کل لوگوں کو ایسا ہی آدمی اچھا لگتا ہے، کیونکہ عالم اگر ہوگا تو اس کا ایک مقام ہوگا، اس کا ایک مرتبہ ہوگا معاشرے میں، اس کو ملوز خاطر رکھنا ہوگا۔ تو جو اس قسم کا نیم ہوں گے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر عالم ہوگا تو وہ بیان بھی کرے گا، عالم ہوگا اس کے پاس کتاب بھی ہوگی اور کتاب کو بیان بھی کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا اس بات کی کہ کون سے میرے سامعین میں سے خوش ہوتا ہے اور ناراض کون سا ہوتا ہے۔ لیکن گمان یہ بھی ہے کہ اکثریت عوام الناس کی جو بے خبر ہے ان مسائل سے، ان کے کانوں سے یہ مسائل ٹکرائے نہیں ہوتے۔ ائمہ مساجد اس مصلحت کا شکار ہوتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ایک سب سے بڑی بیماری ہے مذہبی طبقے کے اندر کہ وہ اللہ کی ناراضگی اور اس کا ڈر نظر انداز کر کے عوام الناس کی رضا یا ناراضگی کو اس ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ دین کی برکات سے لوگ محروم بھی اسی لیے رہتے ہیں کہ جو دین بیان کرنے کا ذمہ دار ہے اس نے دین کی قدر نہیں پہچانی، وہ مصلحتوں کا شکار ہے، اپنے مفادات کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے صحیح بات لوگوں تک پہنچاتا نہیں۔ فرض کر رہا تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے اس لیے بتا دیا۔ مسند احمد کی 4 جلد اور ابن ماجہ شریف کے صفحہ 116 پر یہ روایت موجود ہے۔ کنا نر الاجتماع الى اہل المیت وصنۃ الطعام من النیاحہ، کہ ہم صحابہ اکرام میت کے گھر جمع ہو کر وہاں کھانا تیار کر کے کھانے کو نیاحہ سمجھتے تھے، نیاحہ یعنی نوحہ کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ مسئلہ آپ سن چکے ہیں کہ 3 دن تک تو وہ خاندان سوگوار ہے، اس کے گھر میں کھانا پکنا ہی نہیں چاہیے۔ اہل محلہ کو، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے گھروں سے کھانا تیار کر کے میت کے گھر کھانا پہنچائیں تاکہ وہ لوگ خود بھی کھائیں اور ان کے آنے والے مہمان بھی کھائیں۔ 3 دن تک وہ سوگوار خاندان ہے، لیکن اس 3 دن کے اندر اگر یہ کوشش کی جائے کہ وہ کھانا تیار کریں جس کے گھر میت ہو چکی اور پھر اہل محلہ بھی کھائیں اور آنے جانے والے، ان سب کے لیے حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ مختلف بڑی بڑی علمی شخصیتیں جو ماضی میں گزر چکی ہیں ان کی کتابوں کی کچھ عبارتیں آپ کو سنا دوں اس سلسلے میں۔ مثلا 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کا ایک مالکی عالم گزرا ہے، علامہ ابن امیر الحاج مالکی۔ یہ وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے رد بدعات پر البدع مدخل ابن الحاج مالکی 2 جلدوں میں ضخیم کتاب لکھی ہے اور سب بدعات پر رد کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اما اصلاح اہل المیت طعاما وجمع الناس فلم ينقل فيه شيء فهو بدعة غیر مستحب۔ اہل میت کا کھانا تیار کرنا اور لوگوں کا اس میں جمع ہونا اور اس میں سے کوئی چیز کھانا، نہ یہ سلف صالحین سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کوئی منقول ہے، بلکہ یہ بدعت ہے اور نامعقول قسم کا کام۔ انہوں نے اپنی کتاب کے دوسرے مقام میں لکھا ہے مما احدثه بعضهم من فعل الثالث للمیت
وعملهم الأطعمة فيه حتى صار عندهم كأنهم أمر معمول به. بعض لوگوں نے یہ بدعت نکالی ہے کہ میت کے گھر میں تیجے پر تیسرے دن پر کھانا تیار کرتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں یہ ایک معمول اور متوارث چیز بن چکی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. علامہ ابن حجر مکی شافعی لکھتے ہیں، وہ مالکی عالم تھا، یہ شافعی عالم کی بات پہلے، یہ تقریباً آج سے 500 سال پہلے مکہ میں گزرے ہیں. علامہ ابن حجر مکی، ایک ابن حجر عسقلانی ہیں، وہ اس سے بھی پہلے گزرے ہیں. ابن حجر مکی لکھتے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھا گیا، اما یوم ثالث من موتہ من تحیت اکل و اطعامہ للفقراء وغیرہم، واما یوم السابع، میت کے گھر تیسرے دن فقراء وغیرہ کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، اور اس طرح 7ویں دن جو کھانا تیار کیا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر لکھتے ہیں جمیع ما یفعل مما ذکر فی السوال من البدع المذمومہ، سوال میں جتنی چیزیں ذکر کی گئی سب کی سب بدعات مذمومہ ہیں، مذمت کے لائق ہیں ایسی بدعات. ایسا لگتا ہے کہ یہ تیجے اور ساتھے کا سلسلہ صدیوں پہلے سے کہیں چلا آ رہا تھا. ورنہ حافظ ابن حجر، علامہ ابن حجر مکی شافعی جو ہے تیجے اور ساتویں کا ذکر کر کے جو ہے ورنہ یہ ساری چیزیں بدعت میں ہیں اور مذموم حرکتیں ہیں. ایک حنبلی عالم امام موافق الدین ابن قدامہ حنبلی 620 ہجری میں گزرے ہیں، یعنی 6ٹھی اور 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. مغنی ابن قدامہ کئی جلدوں میں ایک بڑی کتاب ہے ان کی، جو فقہ حنبلی کی کتاب ہے. فَأَمَّا صَنْعُ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلنَّاسِ فَمَكْرُوهٌ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مُصِيبَتِهِمْ وَشُغْلًا لَهُمْ إِلَى شُغْلِهِمْ وَتَشْبِيهًا بِصَنْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ اہل میت کے جو لوگوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، جس گھر میں میت ہوگی وہ پھر دیگیں پکا دیں تاکہ آنے والے لوگ کھانا کھائیں، وہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں اہل میت کو مزید تکلیف میں اور مصروفیت میں مبتلا کرنے والی بات ہے. پہلے سے وہ مصیبت زدہ ہیں ہی، اوپر سے ان پر ایک اور مصیبت ڈال دی گئی. پھر آگے کہتے ہیں اس میں مشرکین اہل جاہلیت کے ساتھ مشابہت بھی پائی جاتی ہے. لگتا ہے کہ اس زمانے جاہلیت کے مشرکین بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے. یہ حنبلی عالم جو 6ٹھی اور 7ویں صدی کے ابتدا میں گزرے ہیں. علامہ ابن عابدین شامی حنفی کہتے ہیں مذہبنا و مذہب غیرنا کالشافعیۃ والحنابلہ، ہمارا اور حضرات شوافہ کا اور حضرات حنابلہ کا یہی مذہب ہے کہ میت کے گھر کھانا تیار کرنا اور پھر لوگوں کا آگ اس کو کھانا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح بخارا میں ایک عالم گزرا علامہ طاہر بن احمد حنفی بخاری لکھتے ہیں لا یباح اتحاد الضیافت عند ثلاثۃ ایام لأن الضیافت یتخذ عند السرور، کہ اہل میت کی طرف سے 3 دن تک ضیافت لوگوں کی مہمانی کرنا یہ ناجائز ہے، یہ مباح نہیں، کیونکہ ضیافت خوشی کے موقع پر ہوا کرتی ہے اور یہ غمزدہ خاندان. خلاصۃ الفتاوی اس کتاب ہے، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے. ایک اور حنفی عالم امام قاضی خان فتاوی قاضی خان میں لکھتے ہیں وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ فِي أَيَّامِ الْمُصِيبَةِ لِأَنَّهَا أَيَّامُ تَأَسُّفٍ فَلَا يَلِيقُ بِهَا مَا كَانَ لِلسُّرُورِ، مصیبت کے دنوں میں لوگوں کے لیے مہمانی تیار کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ جو کام خوشی کے وقت ہو وہ غمی کے کام وقت میں مناسب نہیں، کیونکہ 3 دن جو ہیں ان کے سوگ کہیں، تأسف کہیں، افسوس کہیں، ان دنوں کے اندر آنے والوں کے لیے اہل محلہ کے لیے کھانا تیار کرنا، ان کی ضیافت تیار کرنا ناجائز. ایک اور حنفی عالم علامہ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبِحَةٌ، میت کے گھر کھانا تیار کرنا مکروہ ہے، کیونکہ کھانا تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے نہ کہ غمی میں، اور نہایت ہی بری اور کبھی بدعت ہے. اس طرح ایک اور حنفی عالم لکھتے ہیں
وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ فِي هَٰذِهِ الْأَيَّامِ كَذَا أَكْلُهَا كَمَا فِي حِيرَةِ الْفَتَاوَىٰ۔ ان مصیبت کے دنوں میں میت کے گھر کھانا تیار کرنا اور پھر لوگوں کا آ کر اس کو کھانا تناول کرنا دونوں مکروہ ہیں۔ فتاوی عالمگیری جو ایک مشہور کتاب ہے اس بر صغیر کے اندر، اورنگزیب عالمگیر نے اپنے زمانے کے جید 500 علماء کو بٹھا کر یہ فتاوی تیار کرایا تھا۔ اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے وَلَا يُبَاحُ اتِّخَاذُ الطَّعَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، میت کے گھر میں 3 دن تک کھانا تیار کرنا مکروہ۔ ایک اور حنفی عالم حافظ الدین محمد بن شہار کردری لکھتے ہیں وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ ضِيَافَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَكْلُهَا، 3 دن تک ضیافت کرنا مکروہ ہے اور اس طرح کا کھانا بھی مکروہ ہے۔ لِأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ لِلسُّرُورِ، کیونکہ یہ ضیافت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے۔ وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ إِطْعَامٍ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، اور اسی طریقے سے میت جس گھر میں ہو جائے اس کے پہلے دن بھی اور تیسرے دن بھی اور ہفتے کے بعد بھی اور عیدوں کے موقع پر بھی کھانا تیار کرنا مکروہ ہے، یعنی تیجا بھی اور ساتہ بھی۔ اس طرح عیدوں کے موقع پر آگے لکھتے ہیں وَنَقْلُ إِطْعَامٍ إِلَى الْقَبْرِ فِي الْمَوَاسِمِ، اور بعض موقعوں پر موسم پر قبر پر کھانا لے جانا بھی مکروہ ہے۔ وَاتِّخَاذُ الدَّعْوَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَجَمْعِ الصُّلَحَاءِ وَالْقُرَّاءِ لِلْخَتْمِ، اور کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کے لیے صوفیوں کا اور قاریوں کا جمع کر کے ختم قرآن کرانا اور اس کے لیے دعوت کرنا بھی یہ مکروہ ہے۔ وسورۃ الانعام والاخلاص، اس طرح سورہ انعام اور اخلاص کی قرأت کے لیے کھانا تیار کرنا بھی مکروہ ہے۔ فالحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءۃ القرآن لاجل الاکر یکرہ، یہ فتاوی بزازیہ مصری میں لکھا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قراءت قرآن کے وقت کھانے کے لیے کھانا تیار کرنا یہ مکروہ ہے۔ یہ ساری بدعتیں جو ہیں آپ کے ملک کے اندر ہوتی ہیں، جو صدیوں پہلے علماء اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آپ حضرات بھی اسی ملک کے باشندے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے گھروں میں کوئی خدا نہ خاصہ کوئی فوت ہوا ہوگا تو گھروں میں یہ کام ہوا ہوگا، لیکن آج جب یہ مسئلہ معلوم ہو گیا ہے، اللہ ہمت دے، توفیق دے آپ کو، اپنے گھروں کی اصلاح کرے۔ انسان اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع کرتا ہے تو پھر اس کے دائیں بائیں اثرات پڑتے ہیں۔ جو آدمی اپنے گھر میں اصلاح نہیں کر سکتا، اسے کوئی توقع نہیں رکھی جاتی باہر جا کے اصلاح کرے، کیونکہ گھر میں انسان کی اپنی حکمرانی ہوتی ہے۔ اگر اس کے فیصلے گھر میں نہیں چلتے تو باہر کیسے کسی نے قبول کرنے ہیں۔ ایک شافعی عالم ہے امام نووی، بہت بڑے انسان گزرے ہیں آج سے تقریباً 800 سال پہلے۔ مسلم شریف کی بڑی جامع شرح لکھی ہے انہوں نے۔ ایک اور کتاب جو کئی ضخیم جلدوں کے اندر ہے، میرے پاس بھی کتاب موجود ہے، لکھتے ہیں الاجتماع علی مقبرۃ فی الیوم الثالث وتقسیم الورد والعود والطعام فی الایام المخصوصہ کالثالث والخامس والتاسع والعاشر والعشرین والاربعین والشہر السادس والسنہ بدعۃ ممنوعۃ۔ قبر پر تیسرے دن اجتماع کرنا، گلاب اور اگر کی بتیاں تقسیم کرنا، مخصوص دنوں کے اندر روٹی کھلانا، مثلا تیجا، 5واں، 9واں، 10واں، 20واں، 40واں، ششماہی اور برسی، یہ سب کے سب امور جو ہیں بدعت ہیں اور ممنوع چیزیں۔ ملا علی قاری 10ویں صدی کے مجدد ہیں، حنفی عالم ہیں، ترجمان حنفیت کہلاتے ہیں۔ ہرات افغانستان کے اندر یہ پیدا ہوئے، نقل مکانی کی مکہ میں، اور مکہ ہی میں ساری زندگی گزری۔ بہت بڑے انسان تھے، دنیا اہل علم ان کی عظمت کو مانتی ہے، بے شمار ان نے کتابیں لکھی ہیں۔ مشکات کی شرح مرقات کے نام پر اس کے اندر لکھا ہے قرر اصحاب مذہبنا من انه یکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع، ہمارے مذہب حنفی کے حضرات فقہاء کرام نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ میت کے پہلے دن، تیسرے دن اور اس طرح ہفتے کے بعد کھانا تیار کرنا میت کے گھر مکروہ ہے، ناجائز۔ یہ میں نے مناسب سمجھا کہ بہت سارے حضرات فقہاء کرام ان کی کتابوں کی عبارتیں آپ حضرات کو سنا دوں کہ یہ کوئی ہماری اپنی کوشش نہیں ہے،
ہمارا کام تو ترجمانی کرنا ہے، لوگوں تک بات پہنچا دینا ہے۔ عمل کرنا سننے والوں، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ان کا کام ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو ہی صحیح کام کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایصال ثواب جائز ہے، لیکن یہ رسم بدعت ہے۔ یہ تیجا، 7واں، 10واں، 40واں برسی، یہ سب غیر اسلامی طریقے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے۔ ایصال ثواب ہر وقت جائز ہے، اسی وقت جائز ہے، گھنٹے کے بعد جائز ہے، 2 گھنٹے کے بعد جائز ہے، دوسرے دن بھی جائز ہے، تیسرے دن بھی جائز ہے، چوتھے دن بھی جائز ہے، 5ویں دن بھی جائز ہے، سارا سال جائز ہے۔ یہ تیجا، 7واں، 10واں، 40واں، یہ نام بھی بناوٹی ہیں، بعد کی ایجاد ہیں، یہ خود ساختہ شریعت ہے، اسلامی شریعت نہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس بر صغیر پاک ہند میں انگریزوں نے، فرنگی نے اپنی ضرورت کے لیے مسلمانوں کے اندر ہی اس قسم کے فتنوں کے بیج بوئے، تاکہ مسلمان ساری زندگی پریشانی کا شکار رہے، اور کسی نہ کسی درجے میں بدبخت کامیاب بھی ہوئے اس معاملے میں۔ ہمارے ہاں حنفی کہلانے والے، آپ جن محلوں میں رہتے ہیں، جیسے آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر یہ سب لوگ ہوں گے، حنفی کہلائیں گے، سنی کہلائیں گے، اور بڑے بولنگ باندھا ہوئے، یہ ساری بدعتیں وہ کریں گے۔ یہ وہ تیجے بھی کھائیں گے، 7ویں کے کھائیں گے، 10ویں کا بھی کھائیں گے، اور 40ویں کی، اور لوگوں کو ترغیب دے دے کر ان مسائل پر لائیں گے۔ عوام الناس کو تو پتہ نہیں کہ جائز کیا اور ناجائز کیا، وہ سمجھتے شاید ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ ایصال ثواب وہ ہے جو میں نے حقیقت اس کی پہلے بتا دی، پچھلے جمعے پوری تفصیل سے عرض کر دی، آج بھی اجمالاً میں نے اس پر روشنی ڈالی۔ لیکن یہ ساری رسمیں بدعات ہیں، ناجائز ہیں اور ہندوانہ رسمیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی ایک جھلکی آپ کو دکھا دوں۔ ہندوستان میں ایک ریاست ہے مالی کوٹلا، جو حضرات نقل مکانی کر کے آئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں ہندوستان گیا تو ہوں، لیکن تفصیل سے ان علاقوں کو نہیں دیکھا، کتابوں میں پڑھا ہے۔ وہاں ایک ہندو تھا، اس کا نام تھا انت رام، پنڈت تھا، پڑھا لکھا تھا ہندو۔ اللہ نے اس کو ہدایت دی، شاہ اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان پڑھ کر اللہ کریم نے اپنی رحمت کے ساتھ اس کو ہدایت دی اور مسلمان ہو گیا۔ وہ ہندوؤں کا چونکہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، پھر اس نے ایک کتاب لکھی اسلام کی حمایت میں، اردو زبان میں ہے وہ کتاب، آپ کے پاکستان کے کتب خانوں مل جاتی ہے۔ میں ترغیب دوں گا آپ حضرات کو کہ آپ اس کتاب کو ضرور خریدیں، میری کہی ہوئی باتوں کا آپ کو تصدیق ہو جائے گی۔ اس کتاب کا نام ہے تحفۃ الہند، اور انت رام جب مسلمان ہوئے تو ان کا نام عبید اللہ رکھا گیا۔ ہندوؤں نے ان پر بوچھاڑ کر دی، پھر انہوں نے اسلام کی ترجمانی کے لیے وہ کتاب لکھی۔ سمجھدار انسان تھے، پڑھے تھے، اسلام کو سیکھا انہوں نے، اسلام کی تعلیمات حاصل کی، پھر اسلام کی حمایت میں کتاب اللہ نے ان سے لکھوائی۔ اس تحفۃ الہند کے اندر کافی لمبی عبارت ہے، لیکن میں مختصر سناؤں گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہندوؤں کی رسمیں کیا کیا ہیں۔ اسو کے مہینے کے نصف اول میں ہر سال اپنے بزرگوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، لیکن جس تاریخ میں کوئی مرا اس تاریخ میں ثواب پہنچانا ضروری جانتے ہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اور کھانے کے ثواب پہنچانے کا نام سراد ہے، اور جب سراد کا کھانا تیار ہو جائے تو اول اس پر پنڈت کو بلوا کر کچھ بیت پڑھواتے ہیں، وہی جیسے آپ مولوی کو بلا کر قرآن پڑھاتے ہیں۔ وہ بھی پانی بھی رکھتے ہیں، کچھ پھل بھی سامنے رکھتے ہیں، کھانا تیار کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں بھی پانی بھی اور پھل بھی رکھا جاتا ہے۔ وہ پنڈت کو بلاتے ہیں، یہ مولوی کو بلاتے ہیں۔
یہ بھی اسلامی پنڈت ہی ہوتا. خدا اس کو ہدایت دے. اس کو ہدایت مل گئی. ہمارے شیخ حضرت شیخ قرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے حکومت ملے گی نہیں، لیکن مل گئی تو سب سے پہلے بدعتی مولوی اور پیروں کو جو ہے ملک سے باہر نکال دوں تاکہ اس قوم کا دین ایمان بچ سکے. تو لکھتے ہیں مولانا عبد اللہ، تو اول اس پر پنڈت کو بلوا کر کچھ بیت پڑھواتے ہیں. جو پنڈت اس کھانے پر بیت پڑھتا ہے وہ ان کی زبان میں ابشر من کہلاتا ہے. مجھے تو چونکہ ہندی زبان معلوم نہیں اس وقت سے پتہ نہیں ابشر من کیا ہے. اسی طرح اور دن بھی مقرر ہیں. یہ تو میں نے اجمال سنا، تفصیل کسی وقت کتاب سامنے ہوگی تو میں آپ کو سارا سناؤں گا. تو اس نے اصل میں ہندوؤں کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ سارے کام تمہارے ہیں، اسلامی نہیں. اگر مسلمانوں کے ہاں کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو مسلمانوں کی مذہبی کتاب، اس نے پوری صفائی بیان کی ہے. مسلمانوں کی کتاب قرآن میں، رسول اللہ کے فرمان میں ایسی اور اسلامی فقہ میں ایسی کوئی بات نہیں. یہ ہندوؤں کے اختلاط کے سبب سے مسلمانوں کے اندر رسمیں آئی ہیں اور ان میں سے ان مسلمانوں نے رسمیں لی ہیں. ہندو جو کام کرتے ہیں مسلمان وہ کام کرتے ہیں. وہ غمی کے موقع پر اپنے مردوں کے لیے جو کرتے ہیں مسلمان غمی وہ اپنے مردوں کے لیے کرتے ہیں. ہندو اپنی خوشی کے موقع پر جو ناچ گانے اور جو رسمیں کرتے ہیں مسلمان بھی اپنے خوشی کے موقع وہی کرتے ہیں. اب آپ تقابل کر کے دیکھیں تو بالکل آپ کو صاف ان دونوں موقع پر ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا آپس میں مطابقت نظر آئے گی. جو کچھ ہندو شادی کے موقع پر کرتے ہیں وہ پاکستانی مسلمان شادی کے موقع پر کرتے ہیں. جو وہ اپنے میت کے لیے کرتے ہیں یہ میت کے لیے کرتے ہیں. افسوس یہ کہ ہم کلمہ تو محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن رسول اللہ کی تعلیم کو نہیں اپناتے. کاش کہ ہم جس پاک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس پاک نبی کی تعلیم کو بھی اپنائیں. حضور نے ایصال ثواب کی تاکید کی ہے، اس کی تعلیم دی ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث آپ کو سنا چکا ہوں. لیکن یہ کافروں کی، غیر مسلموں کی، ہندوؤں کی رسمیں اپنانے کی اسلامی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم کلمے کے ناطے سے جتنے لوگ بھی ہم کلمہ پڑھنے والے اور کلمے کو ماننے والے ہیں، یہ دوسرا لفظ یاد رکھنا، کلمہ پڑھنے کے ساتھ کلمے کو ماننے والے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان کے بے شمار ہندو مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے. ہمارے ہاں عیسائی پڑھتے ہیں، کئی مسلمانوں سے بہتر صاف ستھرا کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جمعدار جو عربی زبان ایسی بولتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی نہیں بولنی آتی، کیونکہ دبئی وغیرہ میں یہ رہے ہیں، وہاں رہنے کی وجہ سے عربی سیکھ لی. خیر، کلمہ پڑھنا اس کے ساتھ کلمہ ماننا بھی ضروری ہے، پھر انسان مسلمان ہوتا ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمے کو مان لیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن گیا. کلمے کے ناطے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں. رسول اللہ کے مشن کو آگے پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن جو ہم نے آگے پھیلا کر دنیا میں ہدایت کا نور پھیلانا تھا، اس کو چھوڑ کر خود اپنے گھروں کے اندر اندھیرا آ گیا، ہم نے نبی کا کلمہ تو پڑھا لیکن کلمے کو مانا نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے گھروں کے اندر وہ مکمل بے دینی آ گئی. ساری ہندوؤں کے رسمیں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں لیکن ٹس سے مت نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں یا ہندو. ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری خواتین وہ ہندوانہ رسمیں کرتی ہیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو کام میری خاتون کر رہی ہے، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں کر رہی ہے، کیا اس کا اسلام سے تعلق کوئی ہے؟ میں پوچھ تو لوں، معلوم تھا کر لوں. ہمیں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ کسی جید عالم دین کے پاس جا کر ان رسموں کے بارے میں یہ پوچھ لیں کہ یہ رسمیں جائز بھی ہیں یا ناجائز. ہمارے ساتھ ملنے والے ہمارے دوست احباب اکثر و بیشتر جب ان کے گھروں میں اس طرح کی کچھ رسموں کے بارے میں معلومات ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں. ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہم سے پوچھیں. اگر ہمیں ان سے دوستی ہے، محبت ہے، تو دوستی کی تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں.
تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کیا کریں جی بچے نہیں مانتے. یہ ایک سادہ سا اور سیدھا سا جواب ہے جان چھڑانے کے لیے. کیا کریں بچے نہیں مانتے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو بیوی اور بچوں کی محبت پر قربان کر دیا. جب کہ ہم پیچھے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں خالص مسلمان، مخلص مسلمان وہ نظر آتے ہیں جو سب کچھ نبی کے اوپر قربان کر دیتے تھے، جو معیاری مسلمان تھے، جو نمونہ ہے دنیا میں مسلمانی کے. انہوں نے اپنے املاک کو قربان کر دیا، جائیدادیں چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، ماں باپ چھوڑ دیے، علاقے چھوڑ دیے، نبی کو نہیں چھوڑا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یقیناً آپ کے مطالعے میں یہ بات آئی ہوگی، سنی بھی ہوگی. ایک نوجوان صحابی مکہ کا رہنے والا، بہت امیر ماں باپ کی اولاد، بہت امیر زادہ، اتنا امیر زادہ کہ ان کی ماں چونکہ اکلوتا تھا، ان کے لیے ملک شام سے کپڑے دھلوا کر ان کو پہناتی تھی. اتنے دولت مند لوگ. اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سوٹ جو پہنتے تھے وہ دوبارہ ان کی والدہ ان کو نہیں پہناتی تھی، وہ کسی کو دے دیتی. کتنا شہزادہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. جب نبی کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فوراً ان کی قسمت نے یاوری کی اور رسول اللہ کے دامن سے آ کر چمٹ گئے. ماں کو جب پتا چلا ماں روٹھ گئی، بات چیت چھوڑ دی. یہ بھی لاڈلے تھے، ظاہر بات ہے کہ لاڈلے بچے جو ان کو اپنی ماں سے بھی پیار بھی ہوتا ہے، اکلوتا جو ہوا، ماں جس کے اتنی فکر کرتی تھی اس کو اپنی ماں سے نہیں پیار ہوگا. ماں نے بات چیت چھوڑ دی لیکن ان پر اثر نہ ہوا، اس لیے یہ پختہ ایمان والے ہو گئے تھے. ایمان ان کی رگ رگ میں، نس نس میں پیوست ہو چکا تھا. ماں نے کھانا بند کر دیا تنبیہ کے لیے، انہوں نے یہ گوارا کر لیا. ماں نے ان کو قید کر لیا، کھانا بند کر دیا، انہوں نے یہ گوارا کر لیا. ماں نے کپڑے دینے چھوڑ دیے، انہوں نے گوارا کر لیا. مکہ کا وہ بانکا جوان اتنا حسین و جمیل لباس پہن کر مکہ کی گلیوں میں جب پھرتا تھا اور خوشبوئیں لگا کر پھرتا تھا تو وہ چلے جاتے تھے کہیں تو وہ ساری گلیاں معطر ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے، اس لیے تو مکیوں میں گلیوں کے اندر خوشبو ہے، خوشبو میں بسا رہتا تھا. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ماں نے کپڑے بھی بند کر دیے، میلے کچیلے پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر ہیں. اسی حال میں رسول اللہ کا حکم ملتا ہے، مکہ کا چھوڑ کر مدینہ پہنچتے ہیں اور مدینہ کے نو مسلم جب نئے اسلام میں داخل ہونے والے ہیں ان کو قرآن پڑھاتے ہیں. استاد بن گئے وہاں نوجوان. اور جب ہجرت کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، مکہ کے اس شہزادے کو جو اللہ کے پیغمبر نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر کے آپ کا دل بھر آیا کہ یہ وہ نوجوان تھا جس کی خوبصورتی ضرور مثل تھی، اس کی جھلکی دیکھنے میں آج اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اسلام کو قربان نہیں کیا. ہم تو ذرا سی اپنے خواہشوں کو بھی، ذرا سی خواہشات جو نفس کی خواہشات ہے اس کو بھی قربان نہیں کرتے. سچ نبی کی محبت میں اپنی بیوی کو سچ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ ٹھیک ہے تم میری بیوی ہے، تجھ سے مجھے پیار ہے، تیرے سارے حقوق ادا کرنا یہ میری ذمہ داری میں ہے، لیکن تجھ سے زیادہ مجھ پر حق محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ رسول اللہ نے میری شفاعت کرنی ہے تو بیرا پار ہوگا. اس واسطے میں تمہیں کہتا ہوں
کہ میں اور تم دونوں ہی رسول اللہ کا غلام بنے. آج ہم اپنی اولاد کو سچ کہنے کے لیے نبی کی محبت میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیوی کو سچ کہنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہماری خواہشات نفس ہیں, ان کو ہم قربان نہیں کرتے تھے. خدا نہ خواستہ ضرورت پڑنے پر اپنی جانوں کو اللہ کے دین پر کیسے قربان کریں گے. صحابہ نے دین کمایا تھا, اپنے خون سے آبیاری کی تھی, اس بات کو سینچا تھا. آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا نام تازہ بتازہ ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے باپ دادے کا نام نہیں لیے جاتے, صحابہ کے نام لیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی کوئی قربانی نہیں ہے, صحابہ کی قربانیاں ہیں. ہمارے لیے تو آئیڈیل لوگ وہی ہیں دوستو. ہم جب بھی کوئی مثال دیں گے تو انہیں کی مثال دیں گے, اور کہاں جائیں, کون ہے؟ تو اس لیے میں نے یہ آپ حضرات سے گزارش کی کہ اپنے گھروں سے پہل کی تھی. اللہ کی توفیق سے, اس کی دستگیری سے مسئلہ سننے کا موقع مل گیا, صحیح کیا ہے اور غیر صحیح کیا ہے. اب اللہ توفیق دے, جب بھی موقع ملے اپنے کسی دوست کے گھر یا اپنے گھر کسی ملنے جلنے والے گھر مسئلہ سمجھ میں آ گیا, یہی ہوگا نا کہ آپ اس کو جب بات کہیں گے وہ وقت طور پر ناراض ہو جائے گا. اتنی بات ہے, یہ تو سستا سا سودا ہے. بھائی ناراض ہو جائے, خدا راضی ہو, بہن ناراض ہو جائے, رب راضی ہو, دوست یار ناراض ہو جائیں, رب راضی رہے, تو یہ مہنگا سودا ہے یا سستا؟ لیکن سب راضی ہو اور اللہ ناراض ہو جائیں تو خسر دنیا والآخرہ, دنیا آخرت برباد ہو. اور سچ یہ ہے یہ ناراضگی بھی وقتی ہوں گی. آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ سے مدد مانگ کر جب سچ بات پھیلانا شروع کر دیں گے, 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے ناراض رہیں گے, بالآخر ان کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. میں جب نیا یہاں آیا, یہ مسائل اللہ کی توفیق سے بیان کرنا شروع کی, تو سچی بات یہ ہے کہ یہاں آج آپ حضرات کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر بشاشت ہے. اس زمانے جب دیکھتا تھا تو چہروں پر کپراہٹ سی تھی. پہلا جمعہ جب میں نے پڑھایا تو مسجد بھری ہوئی نہیں تھی, 10 صفحے تھی, 12 صفحے نہیں تھی. آج آپ دیکھتے ہیں اللہ کی مہربانی سے کہاں تک مجھے میں چلا گیا. تو اوپری نظروں سے مجھے دیکھتے تھے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. پڑوس کے اندر یہ محلے جتنے بھی ہیں ہمارے دائیں بائیں, ان محلوں کے اندر جب یہ باتیں پہنچی مردوں کے ذریعے, بچوں کے ذریعے سے, تو خواتین برا بھلا مجھے کہنے لگی. کوشش یہ ہوتی کہ ان کے بچے مسجد شہداء میں نہ آئیں. ایک دفعہ میں کوئی سبزی لینے کے لیے گیا تو ایک خاتون راستے میں چل رہی اور اونچی اونچی آواز سے گالیاں دے رہی. جہاں میں کھڑا تھا وہاں آ کر کھڑی ہو گئی. تو پنجابی زبان کے ان بیڑا غرق ہوا ہے, ان کا کھانا خراب ہوا ہے, سارے منڈے خراب کر دیتے. پہلے مجھے سمجھ میں نہ آئی یہ کس کو برا بھلا کہہ رہی ہے. پھر ایک آدمی نے پوچھا کہ باجی تسی کیڑی گل کر رہے ہو؟ کہنا وہ مولوی جڑے گول مسجد والا, مسجد ادا کا نام ہی آتا اس انہیں ساڑھے منڈے خراب کرتے. میں پاس کھڑا ہوں تو وہ آدمی میری طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا کے لیے آپ کو. میں نے کہا میں پاگل ہوں, اور بولتے بولنے دے بھائی. پھر ایسا وقت بھی آیا, وہ لوگ جو مجھے گالیاں دیا کرتے تھے, ایسا وقت بھی آیا کچھ عرصے کے بعد کہ انہوں نے پھر رکے لکھ کر مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا. میں نے استقامت اختیار کی اللہ کی توفیق سے. میں نے کبھی بھی کسی گالی کا جواب نہیں دیا. یہاں قریب ایک مسجد کے ایک صاحب ہوتے تھے, دنیا سے چلے گئے ہیں, بڑے علامہ کہلاتے تھے. وہ ہر جمعے میری مخالفت کرتے تھے, ہر جمعے زور سے نعرہ. ایک آدمی کو 50 روپے اس زمانے میں نعرہ لگانے کے لیے رکھا ہوا تھا, دے کر اجرت پر. زور سے نعرہ لگاؤ بھائی, مسجد شہداء تک تمہاری آواز پہنچے. یعنی ان کی عقل کا اندازہ کیجیے. پھر اور زور سے نعرہ لگاؤ, جامعہ اشرفیہ تک آواز پہنچے. اور زور سے نعرہ لگاؤ, رائے منٹ تک آواز پہنچے. یہ ان کا تان بھان سوچ. 6 مہینے کے بعد مجھے کسی آدمی نے کہا کہ آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟
غصے میں تھا تو ہمدرد لیکن غصے بھی اس کو. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر جمعے آپ کی مخالفت ہوتی ہے آپ کچھ بھی نہیں بولتے. میں نے کہا میں دیوانہ پاگل ہوں میں اپنا وقت ضائع کروں. اللہ کا قرآن 6000 سے زیادہ آیات اس کی موجود ہیں. میں تو چند آیات بھی نہیں بیان کر سکا. وہ مجھ پر اللہ کا حق ہے میں نے اس کو بیان کرنا ہے کہ نہیں کہ گالیوں کا جواب دینا. لگے رہیں بھائی لگے رہیں. جس کو میرے رب نے ہدایت دینی ہے انشاءاللہ ہدایت ملے گی. اور الحمدللہ العظیم جس مسجد کے وہ خطیب گالیاں دیا کرتے تھے اس مسجد کا متولی یہاں کا نمازی بنا ہمارے درس کا ساتھی بنا. میں نے کبھی بھی کسی کی بکواس کا جواب نہیں دیا اور نہ ہمارا یہ کوئی کام بنتا ہے. وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے. ہاں یہ اللہ کی توفیق ہے. میں اس پر خوش ہوں کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی. اس کی دی ہوئی توفیق کو استعمال کر کے جو کلمہ حق میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے قرآن نبی کے فرمان میں سے وہ میں نے بات کہی ہے اللہ کی توفیق سے. اور جب تک میری زبان چلتی رہے گی دل دھڑکتا رہے گا انشاءاللہ میں کہوں گا. میں اس پر مطمئن ہوں. سارا شہر مجھے کیا کہتا ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں مجھے اس کی مطلق پرواہ نہیں. میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرے رب کا قرآن میرے نبی کا فرمان جو میری زبان سے بیان ہو رہا نبی کی سنت اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا رہا. آپ حضرات کا یہ ایمانی فرض بنتا ہے دوستوں. زندگی کے یہ دن بڑے قیمتی ہیں. یہ گزر جائیں گے پھر واپس آئیں گے نہیں. صحیح بات سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح آپ کا دل گواہی دے رہا ہوگا کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اللہ کی تائید کے ساتھ اپنے گھروں سے پہل کیجئے. گھروں کے اندر اگر بدعات اور رسومات ان کو نکالیے. سنت کے نور کو پھیلائیے. اس میں برکتیں ہیں. نبی سے پیار ہے تو نبی کی سنتوں کو رواج دیجئے. اس آدمی کو نبی سے بالکل پیار نہیں جس نے اپنی زندگی سے نبی کی سنت کو نکالا ہوا ہے. اپنے دکان سے اپنے مکان سے گھروں سے نبی کے طریقے کو نکالا ہوا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے وہ فریب دیتا ہے. نبی کے ساتھ اسی کو پیار ہے جو اس کی زندگی میں نبی کا اسوہ حسنہ موجود ہے. اس کے گھر کے اندر نبی کا طریقہ موجود ہے. اس کے دکان کے اندر نبی کا طریقہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تکمیل دورہ حدیث شریف 12 جون بروز اتوار بعد نماز عصر عائشہ جامع عثمانیہ کے بلاک ماڈل ٹاؤن کے اندر ختم بخاری ہو رہی ہے. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم محترم جامع اشرفیہ مولانا احمد شعیب خان میاں والی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب حضرت مولانا ڈاکٹر سرفراز احمد آوان اور مولانا خلیل الرحمان صاحب حقانی یہ اکابر یہ بزرگ یہاں اس پروگرام کے اندر شریک ہوں گے اور یہ ختم بخاری کی جائے گی. یہ گٹکا کیا ہے اتنے لمبے کے بعد میں علیکم بسنتی ایک کتابچہ اس کا نام لکھا میری سنتوں پر عمل کرو. مفتی عبدالحکیم صاحب سکھروی نے یہ کتابچہ ترتیب دیا ہے. بڑا خوبصورت احادیث طیبہ سے لے کر اس میں سنتوں کا ذکر کیا ہے. بڑے آسان طریقے سے بات سے آپ کو مل جائیں گے. کیا روزہ رکھ کر ثواب پہنچانے یا احسان ثواب کی اجازت ہے؟ بالکل ہے. جیسے نفل نماز پڑھ کے قرآن کریم پڑھ کے روزہ رکھ کے بھی سب کر سکتے.